تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا مبارک سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں حاضر ہے۔ اس میں امیر اہل سنت کی سچی سچی سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ناظرین الحمدللہ اس کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ مرحبا، آج بھی ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی میں حاضر ہیں۔ اجازت چاہوں گا حضور ہمارے سوالات اور آپ کے جوابات۔ لبیک۔ بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ویسے تو شروع ہی سے آپ کا ایک حلقہ احباب تھا، جب آپ نے پچھلے سلسلوں میں ارشاد فرمایا نور مسجد میں امامت کے دوران اور شہید مسجد کے امامت کے دوران، پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کی داغ بیل ڈالی آپ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب شہرت عطا فرمائی ملک اور بیرون ملک۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب کسی کو عزت، شہرت، منصب ملتا ہے تو اس کے گفتار میں، اس کے کردار میں، یہاں تک کہ اس کے لباس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس وقت جو دعوت اسلامی کا اوائل دور تھا، یا اس سے بھی اگر ہم پہلے چلے جائیں، جب آپ کی نور مسجد اور شہید مسجد میں امامت تھی، اس وقت تو اب کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید شہرت عطا فرمائی، کوئی فرق نہیں آیا، نہ گفتار میں، نہ کردار میں، نہ لباس میں، کہ جب لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں تو ان کی کچھ گفتار اور کچھ کردار میں، کچھ لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا جس پر کرم ہو جائے، تو اب یہ کہ اگر آئی بھی ہے تبدیلی تو یوں کہہ سکتے ہیں مثبت تبدیلی آئی الحمدللہ۔ تو جس کے نزدیک رضا الہی ہو اور خوف خدا کا جو حامل ہو، اپنی آخرت پیش نظر رکھے، قبر کا گڑھا نظر آتا رہے اس کو تصور میں، تو اس کو چاہے سونے سے لاد دیا جائے، اس کے سر پر دنیا بھر کی بادشاہت کا تاج رکھ دیا جائے، وہ پھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنی پسند کا بندہ بنا لے اور مجھے تکبر سے بچائے، ریا کاری سے محفوظ رکھے۔ آپ نے بہت کلام جو ہے وہ تحریر فرمائے اور تخلص آپ نے عطار رکھا اپنا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں عطر بیچتا تھا اور میں نے وہ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا نام پڑھا تھا، تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی، مشہور کتاب، تو وہ مجھے پسند آیا۔ میں نے عطر اور عطار سے مناسبت ہے تو میں نے پھر یہ تخلص اپنا لیا، ماشاءاللہ۔ ایک ولی اللہ کی نسبت سے یا اولیاء کرام کے تذکرہ نگار کی نسبت سے، وہ بھی ظاہر بزرگ ہی، ہم حسن ظن رکھیں گے کہ بزرگ ہی تھے۔ تو آپ نے مطلب عطر کا کام تو فرمایا، اس کے ساتھ کچھ اگربتی کا بھی سنا کہ کچھ ایسی حکایت اس کے اندر بھی ہے، کیونکہ عطر اور اگربتی دونوں کا تعلق خوشبو ہی سے ہے، تو یہ اگربتی کا کام کیسے اس لائن کی طرف آپ تشریف لائے؟ پہلے تو یہ کہ عطر کی
ترکیب کیسے بنی. جی میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ سلام کے 11 اشعار عرض کیے. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، ولیوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. اور اس کے خوبصورت وہ تغرے چھپوائے میں شوق سے، جذبے سے، اور وہ اس پر ایڈریس ڈال دیا بھئی یہ نور مسجد سے اس کو مفت حاصل کریں، یا اسی طرح کوئی ایڈریس ڈالا ہوا تھا اس پر. تو اس ایڈریس کو پڑھ کر ایک اسلامی بھائی آئے میرے پاس، جن کو میں جانتا نہیں تھا، انجانے تھے، اور میرے لیے کوئی عطر کا تحفہ لے آئے اور کچھ میرے سے تغرے انہوں نے حاصل کیے، اور اپنی دکان کا پتہ دیا کہ ہمارا عطر کا ہول سیل کا کاروبار ہے. تو مجھے ویسے ہی عطر کا شوق تو تھا، لیکن ارے اتنا عطر لگا نہیں سکتا تھا میں. اتنی بڑی شیشی مل گئی مجھے، وہ تو انہوں نے تحفے میں دی تھی مجھے. اس سلام سے خوش ہو کر بہت غوث پاک کے ماننے والے، چاہنے والے تھے. اسحاق بھائی ان کا نام تھا، میمن تھے. تو ان کی دکان کا نام کے ساتھ بھی قادری لگتا تھا ماشاءاللہ. تو میں وہ ایڈریس پر ڈھونڈتا ہوا پہنچا ان کی دکان پر. تو ان کے والد صاحب بھی تھے. تو پھر یوں میرے ان سے مراسم بڑھے، اور میں نے ان سے کچھ عطر خریدے ہول سیل میں. شیشیاں بھی انہیں سے لیں، خریدی، اور پھر وہ بھر بھر کے میں نے میرا خیال 2-2 روپے یا اس طرح شیشی میں نے بیچنی شروع کی. اور بھی کچھ یعنی کہ عطور اچھے اچھے انہوں نے دیے. تو اس طرح میں نے عطر بیچنا شروع کیا ایک بیگ میں، ہینڈ بیگ میں. پھر مزید اس میں کچھ آگے بڑھا. تو ایک بار کوئی صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ آپ عطر بیچتے ہو، لیکن عطر تو لوگ روز تو لگاتے نہیں ہیں، کوئی جمعے کو لگاتا ہے، وہ عید میں لگاتا ہے، تو اتنا یہ بکتا نہیں ہے. اگربتی اگر آپ بیچیں نا ساتھ میں، تو اگربتی ہر گھر میں، ہر دکان میں، ہر مسجد میں، ہر مجلس میں جلائی جاتی ہے. تو یوں آپ کو مطلب ہے کہ ترکیب اچھی بنے گی. میری سمجھ میں آیا. تو انہوں نے کہا میں اگربتیاں بناتا بھی ہوں. تو یہ انہوں نے مجھے ہول سیل میں اگربتیاں دینی شروع کی. تو اب میں نے بیگ میں اگربتیاں بھی ساتھ میں رکھنی شروع کی اور وہ بھی بیچنی شروع کی. پھر کسی نے مجھے کہا کہ آپ خود اگربتی بناؤ گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. اچھا. ہاں. تو اس نے طریقہ بتایا. تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اس کی اسٹیکس جو ہیں، اگربتی مین جو اسٹک جس پر وہ مسالہ لگا ہوتا ہے وہ تنکے پر، وہ بالکل بنی بنائی تیار ملتی ہے، بنانی ضروری نہیں ہے، بغیر خوشبو کی. تو وہ آپ خرید لیں. اتنے بڑے بڑے ہزار کے بنڈل ملتے تھے ان دنوں، غالباً ہزار بنڈل اسٹکس کے. تو میں نے وہ بنڈل خریدے، اور ان پر ڈالنے کی خوشبو، یہ اپنے باب المدینہ میں مارکیٹ ہے، پیپر مارکیٹ کے قریب ہی عطر کی ہول سیل کی مارکیٹ ہے. تو اس میں وہ بنی بنائی خوشبو ملتی ہے اگربتیوں میں چھڑکنے کی. تو یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی طریقہ ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی اس پر روزگار کمانا چاہے تو وہ ہے نا، خیر الناس من ینفع الناس. ماشاءاللہ. لوگوں میں اچھا وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ماشاءاللہ. تو یہ اسٹیکس حاصل کر کے، اب یہاں تو اسٹیکس چاکی واڑہ وغیرہ میں اگربتیاں بنانے والے رہتے ہیں. اورنگی ٹاؤن سے ایک صاحب آتے تھے، ان سے ہول سیل میں لیتا تھا. تو وہ مجھے یہ بعد میں لائن سکھاتی ہے نا، تو اس طرح وہ میں لیتا تھا ان سے. تو اس میں خوشبو چھڑک کر، وہ بنی بنائی خوشبو لے کر اس میں چھڑک دی جائے. زیادہ ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ مہنگی پڑ جائے گی. تو اس میں یہ ترکیب سے چھڑکی جائے، اس کو الٹ پلٹ کر کے تھوڑا اس میں، بھلے ہر جگہ نہ بھی لگے تو چھڑک دی. اب یہ اٹھا کر اگربتیاں وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں، بڑی سی پلاسٹک کی تھیلی، اس میں ڈال دی جائے، جتنی تھوڑی وہ سما جائے، پھر ان کا منہ بند کر دیا جائے.
تو یہ پھر ان کو رکھ دیا جائے، ٹرے میں ہم بناتے تھے لوہے کی، اس طرح یہ خوشبو ڈال کے تو ان کو رکھ دیتے تھے، تو کچھ دن میں یہ خوشبو اس میں جذب ہو جاتی تھی، اب وہ نکالو تو مہکتی اگربتیاں. ماشاءاللہ. بالکل آسان اور نفع بخش کاروبار ہے یہ. تو مختلف کمپنیاں ہیں جو اپنے فارمولے کسی کو بتاتی نہیں ہیں، تو وہ فارمولہ تو نہیں مل سکتا، لیکن یہ کہ ان میں یہ تیار جو ملتی ہے نا کہ نارمل سے اگربتی آدمی بنا سکتا ہے. پھر ان میں مختلف مسالے پڑتے ہیں، یہ بھی بنتی ہے مسالے کی، ان میں وہ دار چینی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور پیس کے بنائی جاتی ہے. اچھا، ان میں مین عنصر ہے میدا لکڑی. آپ نے بعض اگربتیاں دیکھی ہوں گی کہ وہ بہت دیر تک جلتی رہتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جلتی ہے اگربتی. بعض ہوتی ہے تھوڑی دیر میں بجھ جاتی ہے، بعض ہوتی ہے کہ آدھے راستے میں بجھ کر ختم ہو جاتی ہے، بعض کوئلے کی ہوتی ہیں، تو مختلف چیزوں کی ہوتی ہے. میدا لکڑی بہت مہنگی ہے اصل، یہ ہند میں ہوتی ہے، یہاں غالباً نہیں ہوتی. درخت ہوتا ہوگا اس کا؟ ہاں، لکڑی کوئی درخت نہیں ہوتا ہوگا، تو اس کی پسائی ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ کارخانے میں بھی گیا ہوں، مشین سے پستی ہے وہ. ماشاءاللہ. ہاں، تو میدا لکڑی اس کا بہت ہی ایک عمدہ عنصر ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، ہماری اگربتیوں میں نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے. خدا بہتر جانے یہاں ہوتی بھی ہوگی تو مہنگی ہوتی ہوگی میدا لکڑی پیدا کر. تو وہ ہمارے یہاں کی پاکستانی اگربتی جو وہ فوراً جل کر ختم ہو جاتی جلدی جلدی. وہ ہند کی بعض قیمتی اگربتیاں آتی ہیں وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، اس میں میدا لکڑی بہت زیادہ ہوتی ہے. خیر، تو یہ ایک معلوماتی میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں بات. تو یوں میں نے اگربتیوں کی وہ پلاسٹک کی پٹی میں، جس کو رول بولتے تھے یہ بیچنے والے، پلاسٹک کا رول، تو وہ میں اس میں ڈال کر وہ 1 روپے کی پیکٹ بیچتا تھا، 9 روپے کی درجن بیچتا تھا. درجن پیکٹ 12 پیکٹ 9 روپے کے. کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ پیکٹ، تو میں نے وہ پیکٹ بنوائے، پرنٹڈ، اب پرنٹ کروائے قادری اگربتی نام سے. اچھا. اور وہ میں نے دکانوں پہ سپلائی کرنے کی ترکیب کی، تو 12 روپے درجن میں دیتا تھا. پیکٹ کا خرچہ ہوتا ہے، آپ خود تشریف 1 روپے کی ایک پیکٹ، جس میں 20 اگربتیاں ڈالی جاتی تھیں. خود تشریف لے آتے تھے؟ جب تو میں نے کہاں سے آدمی کہاں سے رکھ لگے، تو میں خود بیچتا بھی میں ہی تھا. تو میں نے اس طرح ملا ادھر آ اگربتی، یہ کاروبار تو ایسا ہی ہے. اب صبح گئے اگربتی دینے کے لیے، شام کو پیسے لے جانا. اب روپیہ 1.25 روپیہ کے لیے میرے کو شام کو دھکا کھلاتے، اور پھر وہ مولانا پیسے ختم ہوگا، اب پرسوں لے جانا یار. اس طرح یہ ایسا ہی ہے، بس بازار کا کاروبار تو ایسا ہی ہے. تو قادری نام سے قادری اگربتیاں، میں نے وہ قادری اگربتی نام رکھا. اچھا، پھر ایک بار میں نے وہ قادری اگربتی کے پیکٹ کو زمین پر پڑا پایا کچلا ہوا. اب میں ڈر گیا، میں نے کہا یار کہیں غوث پاک نے پکڑ لیا کہ کاروبار چمکانے کے لیے میرا انعام تجھے ملا تھا، تو میرا نام تو نے زمین پر چند سکوں کی خاطر ڈالا. تو میں نے وہ بالکل میں ڈر گیا، میں نے کہا نہیں، اب قادری اگربتی اپنے کو نہیں چلانی. پھر قادری کی قومی اگربتی کر دی میں نے. قومی اگربتی؟ جی، قادری سے قومی ہو گئی. قومی ہو گئی. تو مطلب اس کا جو سلسلہ رہا وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی منقبت آپ نے غوث پاک کی منقبت سے اس کے بعد سے خوشبوؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا. خوشبوؤں کا، ہاں، خوشبوئیں شروع ہو گئی. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور ابھی بھی خوشبوئیں جاری ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. پھر دعوت اسلامی بن گئی، اور ظاہر ہے آپ کی مصروفیت بڑھ گئی، جو ہے باب المدینہ سے نکل کر دیگر صوبوں میں آپ تشریف لے گئے، پھر بیرون ملک بھی تشریف لے گئے، اور دعوت اسلامی کی ترقی ہوتی رہی. تو کاروبار تو ظاہر ہے آپ کا متاثر ہوا ہوگا ظاہر ہے. تو اس وقت کیا کوئی وظیفہ وغیرہ آپ کا مقرر کیا گیا تھا کہ جس سے آپ کو اس وظیفے سے پھر آپ اپنے گھر بار کو جو ہے وہ چلایا کرتے تھے؟ کوئی ایسا وظیفہ دیا جاتا تھا؟ نور مسجد میں امامت کی تھی تو شروع میں میرے 250 روپے تنخواہ تھی. اب میں جھاڑوں کا کام کرتا تھا. مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے الحمدللہ ہے، اس وقت روز بروز ترقی پر ہے، اور ضخیم اور مختصر کتابیں پوری ملک اور بیرون ملک الحمدللہ جو ہے ہمارا مکتبہ شائع کر رہا ہے. تو اتنے بڑے ادارے کی ہماری بنیاد ڈلی کیسے؟ کیسا آپ کو ذہن میں آیا کہ مکتبے کی بنیاد رکھی جائے اور اس سے کتابوں کی اشاعت ہو؟ دراصل وہ
دعوت اسلامی کے اوائل تھے، چند سال تک تو چلتا رہا کام، میں ادھر ادھر بیان کرنے جاتا تھا مختلف علاقوں میں، چوکوں پر، شہروں میں قریب قریب بھی جانا ہوا، لیکن کوئی کیسٹ اور بیان کے محفوظ کرنے کی صورت نہیں تھی۔ ان دنوں میں فیضان سنت، جبکہ فیضان سنت نام طے نہیں ہوا تھا، لیکن میں تحریری کام کی کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ کوئی ایسی کتاب ترتیب پائے کہ جو ہمارے اسلامی بھائیوں کو مسجدوں میں پڑھنے کے کام دے، پڑھ کر سنانے کے لیے۔ تو اسی دوران ایک عیسائی بھائی نے، جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم اتنے بیان کرتے ہو اور اتنا ماشاءاللہ لوگ قریب آتے تھے بیان سن کر، انقلاب آ گیا تھا ایک۔ تو انہوں نے کہا کہ ان بیانوں کو محفوظ کر کے کیسٹیں چلانی چاہیے ہمیں۔ اب یہ کیسے چلے؟ تو پھر وہ ترکیب انہی کے گھر پہ بنی۔ ایک اسلامی بھائی کو جو اس کام میں کوئی مناسب ان کو آتا ہوگا، تو انہوں نے ہی اس ایک اسلامی بھائی تلاش کیا اور ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا بڑا سا، اور ان کو میرا خیال ہے ہم نے 1 مہینے پر 800 روپے تنخواہ پر اس کو اسلامی بھائی کو رکھا۔ یوں ابتدا ہوئی اس کی؟ ہاں، ایسا یاد پڑتا، 800 روپے پر رکھا، اور یوں وہ کیسٹیں، آڈیو کیسٹیں ہم نے بنانی شروع کی۔ اب کوئی ہمارے پاس وہ ٹھیا نہیں تھا، بستہ نہیں تھا، ٹھیا نہیں تھا، بس یوں ہی ہم نے یہ کیسٹیں بنانی شروع کی اور چلانی شروع کی۔ پھر یہ کہ مزید یہ اسلامی بھائیوں سے مشورے ہوئے اور یہ طے پایا کہ شہید مسجد میں ان دنوں میری امامت تھی غالباً، تو شہید مسجد ہی کی ایک دکان جو تھی چھوٹی سی، وہ کرائے پر لی گئی، اور اس میں یہ کیسٹیں اور مختلف کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور مکتبۃ المدینہ کا نام بھی تجویز ہوا۔ بڑھتے 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 اب آپ کے سامنے ہے کہ یہاں بھی پریس قائم ہو گیا باب المدینہ میں، تو مرکز الاولیاء میں پریس قائم ہو گیا، تو ہند میں چھپ رہی ہیں، تو انگلینڈ میں چھپ رہی ہیں، خدا جانے کہاں کا چھپ رہی ہیں اس وقت تو، لیکن الحمدللہ دنیا بھر میں اور تقریباً 27 زبانوں میں تو اپنی یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب کے ترجموں کی بھی تقریباً ترکیب ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں 27 کا عدد تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں DVDs اور CDs وغیرہ وہ الگ ہیں؟ ہاں، یہ سب بہت ترقی ہو گئی نا اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اردو میں مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اور رسالے مذہبی حوالے سے پڑھے جا رہے ہیں، اتنا میں نہیں جانتا کہ کسی اور کے پڑھے جاتے ہوں۔ اتنے رسالے پڑھے جاتے ہیں، اتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اتنے بکتے ہیں کہ بالکل، یعنی کہ کوئی مذہبی طور پر کسی کا رسالہ اتنا چلتا ہو، یہ میرے علم میں نہیں اور میرے تصور میں بھی نہیں۔ میں نے بہت غور کیا تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو اعزاز بخشا ہے کہ ان کی کتابیں بہت بک رہی ہیں، بہت چل رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر، رسالے پڑھ پڑھ کر نہ جانے کتنوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور نمازی بن گئے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے الحمدللہ۔ بعض کتابیں تو سارا سال چھپتی رہتی ہیں۔ جی ہاں، فیضان سنت اس پر سارا سال کام ہوتا ہی رہتا ہے، چھپ رہی ہے تو بائنڈنگ ہو رہی ہے تو پیسٹنگ ہو رہی ہے تو ترتیب پا رہی ہے، تو یہ اس کا جو رولنگ جو ہے نا سارا سال جاری رہتی ہے، جاری ہے تو الحمدللہ۔ ان تمام کتابوں کی چھپنے میں CDs اور VCDs اور جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، تو تمام کتابوں میں آپ کا منافع کتنا ہے مکتبے سے؟ میرا مدنی وصیت نامہ برسوں پہلے چھپ چکا ہے۔ اچھا، اس میں لکھا ہے کہ میری یہ ساری کاوشیں جو ہے نا یہ اللہ کے لیے، اور میں نے کبھی اس سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں کمایا،
اور اپنی اولاد کو بھی میں نے درخواست کر دی ہے کہ وہ بھی میری کتابوں اور میری کیسٹوں کو ذریعہ معاش نہ بنائیں. اللہ الحمدللہ. تو کبھی بھی ایک پیسہ بھی میں نے شروع سے لے کر تعدم بیان، ابھی جو میں بیان دے رہا ہوں، ایک پیسہ بھی مکتبے سے میں نے حاصل نہیں کیا، بلکہ مکتبے کا ربڑ بینڈ بھی میں نہیں لیتا تھا. اللہ اکبر. مکتبے کی شاپر بھی کبھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے میں نے نہیں لی ہوگی، نہ ربڑ بینڈ. الحمدللہ میں ان چیزوں سے بہت حساس ہوں، بچتا ہوں. یہ تو ویسے ہی قوم بس وقف کی طرح ہے، چندے کی چیز ہے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے دینی ادارہ ہی ہے، اس سے اپنے کو لینا نہیں ہے، نہ نفع کبھی لیا نہ اور رویلٹی اور کیا کیا بولتے ہیں کبھی. الحمدللہ ایسی کوئی ترکیب میں نے نہیں بنائی. تو کیا اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ کھا رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آقا کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. یہ کتابیں جو چھپتی ہیں تو کیا اس پر منافع لینا جائز نہیں ہے کیا؟ میں نے ناجائز کی بات نہیں کی ہے. وہ جو میں نے احتیاطیں بتائی نا وہ اپنی جگہ پر درست ہے. وہ تو میں جب طے کروں نا کہ بھئی میں کتاب آپ کو اس طرح اس شرط پر دوں گا تو اس کی صورتیں تو ہیں، جیسے کہ ہمارے علماء کرام کی کتابیں چھپتی ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، جواز کی صورت تو ہے اس میں، لیکن فضیلت تو اسی بات کو ہے نا کہ وہ پیسے نہ لیے جائیں. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اب مثال کے طور پر میں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کو اب میں اس لیے لکھی کہ میں اس کو بیچ کر پیسے کماؤں گا، تو مجھے بھی اس پر ثواب کی امید نہیں ہے. اللہ اکبر. ثواب کیسے ملے گا؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بک گئی. جیسے امامت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو امامت کے لیے تنخواہ پر امامت کی، تو یہ الفاظ اعلیٰ حضرت نے لکھے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ امامت بیچ چکا. اللہ اکبر. جائز ہے امامت کرنا تنخواہ پر، لیکن ثواب نہ رہا اس کے لیے. جو آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا. ہاں، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کو سبحان اللہ. تو یہ ہمارے لیے اللہ قبول فرمائے. آمین. عز و جل. زبردست مدنی پھول ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو ہے اتنی بڑی تحریک کے بانی، اور جو ہے وہ آپ کی جتنی کتابیں ہیں آپ نے وصیت نامے میں بھی لکھ دیا یہ کہ نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی وصیت فرمائی ہے آپ نے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور مکتبۃ المدینہ کی جو یہ کتب ہیں امیر اہل سنت کی، اس میں بعض بشارتیں بھی ہیں الحمدللہ کہ بعض کتابیں اور بعض کلام بارگاہ رسالت میں ایسے مقبول ہوئے کہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کتابیں مقبول ہوئیں. کیونکہ ظاہر بے غرض جو ہے جو عمل کیا جائے گا تو اس کی جزا ہی کچھ اور ہے، اس کے معاملات ہی کچھ اور ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا اس کی بہاریں الحمدللہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی کتابوں میں جا بجا نظر آئیں گی آپ کو. بابا یہ ارشاد فرمائی کہ اجتماع میں جو طریقہ کار ہے ہمارا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، بیان کے آغاز میں بھی درود پاک پڑھایا جاتا ہے اور ذکر کے ابتدا میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے الحمدللہ اس ماحول میں درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے. پھر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ہمارا، اس میں بھی درود پاک کے صیغے پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ جو بیان کے آغاز میں صلاۃ والسلام شروع کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور یہ جو اجتماع میں درود پاک کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کیسے ذہن میں آیا کہ بیان کا آغاز ایسے کیا جائے گا؟ مکاشفۃ القلوب جو کہ ہماری شروع میں وہ ایک نصابی کتاب کی حیثیت تھی، اس میں نے جا بجا دیکھا کہ کسی نئے باب کا آغاز ہوا ہے تو پہلے درود شریف کی فضیلت ہے. ماشاءاللہ. تو یوں ذہن بنا کہ بیان سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہم بھی پڑھیں. اور مدینہ بہت اچھا انداز ہے یہ. اور مکاشفۃ القلوب حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی طرف منسوب ہے. اس میں اختلاف ہے کہ ہو سکتا ہے امام غزالی کی نہیں ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں. خیر، کتاب بہت پیاری ہے. ایک مبلغ فرما رہے تھے مجھے، یہ باول نگر پنجاب باول نگر کے ان دنوں غالباً یہ نگران تھے، بلکہ شاید ان دنوں میں امیر بولتے تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ میں مکاشفۃ القلوب کا درس نہیں دے سکتا، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں میری ہچکیاں بن جاتی ہیں. اتنا اس میں سوز ہے، خوف خدا کے حوالے سے بے شمار روایات حکایات ایسی ہیں کہ بندے کو مطلب
ٹھیک ٹھاک چوٹ لگے دل پر، مگر نصیب کی بات ہے جس کے دل پر چوٹ لگے. تو اس طرح مطلب بیان میں درود شریف کی ترکیب بنی. اور یہ سیغے جو ہیں درود پاک کے ہر جمعرات کو پڑھائے جاتے ہیں، مختلف درود پاک پڑھائے جاتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ میں نے فضیلتیں پڑھ لی اور میں نے پڑھا دی، اور تو اس طرح یہ ہوتے ہوتے وہ 6 اور اب 7 تک اس کی تعداد پہنچ چکی ہے، لیکن اب چھپا ہوا 6 ہی ہے. تو ابھی میں نے شروع نہیں کیا وہ 7واں. میں نے کہا 7 کا عدد بہت پیارا ہے، اس کے 7 کے تو بڑے فضائل بھی ہیں. اور بسم اللہ کے حروف بھی 7 ہے اور چل مدینہ کے حروف بھی 7. پاپا بسم اللہ کے تو 19 حروف سنے ہم نے. گر لیجیے اب. بسم اللہ کے حروف 7 ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں. ماشاء جزاک اللہ. تو کچھ 7 کے متعلق فرما رہے تھے آپ، 7 درود پاک کے متعلق. جی ہاں. تو وہ ایک اور بھی درود شریف میں نے ترتیب دیا تھا، اور میں نے یہ پنسورہ مدنی پنسورہ پر نیا کام اس کو نظر ثانی سے کیا ہوا ہے، لیکن اب اتنا وقت نہیں ملتا کہ اس کو فائنل کروں. اللہ اکبر. تو اس لیے وہ ابھی تک وہ شروع والی کتاب چل رہی ہے، اور اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ وہ نئی ترکیب سے کب چھپے. ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے تمام اجتماع جو ملک میں ہوں بیرون ملک میں ہوں، ہمارے ہر مبلغ اجتماع کے اختتام پر وہ درود پاک پڑھاتے ہیں اور جو ہے شرکا جو ہے اس کو دہراتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ بنی؟ ان میں سب درود شریف نہیں ہے، ایک دعا بھی ہے. اچھا. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یہ دعا ہے کہ ہماری طرف سے یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں. ماشاءاللہ. ہاں تو یہ دعا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو بھی درود شریف کہتے ہیں. تو یہ بس فضیلت کے حصول کے لیے درودوں کی محبت، درود و سلام کی محبت ہے، اور یہ ہر سنی کو درود شریف سے محبت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو درود شریف پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ اس طرح پڑھ بھی لیں گے اور آہستہ آہستہ کو یاد بھی ہو جائے گا. اور ایک تعداد، شاید ان کی تعداد بھی لاکھوں تک ہوگی کہ جن کو اب یاد ہو گئے ہوں گے یہ درود پاک جو اجتماع میں پڑھائے جاتے ہیں. الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی ہے اجتماع میں اس درود پاک کی کثرت کرنے کی. اور جو آپ نے بھی درود ارشاد فرمایا، جو دعا جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ دعا ہے جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اچھا، حدیث شریف میں یہ یوں ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. ما ہوا اہلہ، یہ الفاظ ہیں. طبرانی شریف کی حدیث ہے. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان درود پاک جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں ایک دعا بھی ہے جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. تو اس درود پاک کا جب آپ نے ان صیغوں میں شامل فرمایا اس کو، تو مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اوائل کا یہ واقعہ ہے جب گلزار حبیب میں ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا تھا. اس میں امیر اہل سنت تشریف لائے اور آپ نے چند صیغے درود پاک کے جو معمول کے مطابق تھے پڑھائے، اور اس میں پھر یہی درود پاک جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، اس دعا کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھایا. پھر اس کا ترجمہ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر 2 مرتبہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ پڑھایا، پھر 4 مرتبہ پڑھایا، یہاں تک کہ امیر اہل سنت اس دعا کو پڑھاتے رہے اور شرکائے اجتماع اس کو پڑھتے رہے. اور ایک خاص کیفیت شرکا پر طاری تھی اور امیر اہل سنت پر گریہ طاری تھا. آپ زار و قطار رو رہے تھے اور وہ درود پاک پڑھ رہے تھے اور شرکا اس کو دہراتے جا رہے تھے، اور پورا بیان کا وقت آپ نے درود پاک ہی میں صرف فرمایا، اور سارے حاضرین اس بیان کے وقت میں درود پاک پڑھتے رہے. ایسا اجتماع نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا کہ کسی مبلغ نے پورے بیان کے وقت صرف درود پاک ہی پڑھائے ہوں اور سارے حاضرین اس کو انتہائی توجہ سے، انتہائی انہماک سے، بلکہ رو رو کر اس دعا کو پڑھ رہے تھے اور اس کی تکرار ہو رہی تھی، یہاں تک کہ بیان کا وقت ختم ہو گیا اور یہ دعا کا جو ہے سلسلہ جاری رہا. پھر حسب معمول بیان کے اختتام پر ذکر ہوا اور امیر اہل سنت نے جب دعا کا وقت ہوا تو دعا کرائی. دعا میں
عربی صیغے ہی سے آپ نے دعا فرمائی. اردو میں اس میں مجھے یاد ہے، میں اس میں شامل تھا کہ کوئی بھی دعا آپ نے نہیں کی، اور اس کے بعد دوبارہ اسی دعا کو جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو کی تکرار فرمائی آپ نے. اور پھر سارا جو ہے اجتماع گویا وہ رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی، اسلامی بھائی گریہ وزاری کر رہے تھے، اور ایک خاص کیفیت امیر اہل سنت پر طاری تھی. ایسا اجتماع نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی سنا. گویا وہ سارا کا سارا اجتماع درود و سلام کا اجتماع تھا الحمدللہ. تو اس اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں درود پاک کی کتنی کثرت کروائی جاتی ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت مجھے قول یاد آ گیا کہ آپ القول البدی میں نقل فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے. الحمدللہ ہم اہل سنت کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارے مدنی ماحول میں اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بلکہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ ہے کہ روزانہ ہمیں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین اس صدا کو بارہا مدنی چینل پر سنتے ہوں گے امیر اہل سنت کی زبانی. میں بھی دہرا لیتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے. ہمارے سلسلے کا وقت محدود ہے، وقت ختم ہوا جاتا ہے، مگر ابھی امیر اہل سنت کے جوابات ختم نہیں ہوئے. ابھی تو بہت سارے سوالات ہم نے کرنے ہیں. ابھی ہم نے مکۃ المکرمہ بھی جانا ہے انشاءاللہ سوالات کی سلسلے میں. پھر انشاءاللہ الرحمن طواف ان کی گفتگو کے اندر انشاءاللہ الرحمن کے جوابات میں طواف کس طرح ہوگا اور مسا میں کس طرح دوڑیں گے اس کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ ہوگا. پھر مینا، عرفات اور مزدلفہ انشاءاللہ اس کے بھی سوال جواب ہوں گے. اور پھر مدینہ طیبہ بھی انشاءاللہ امیر اہل سنت کے جوابات کے ذریعے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ اس سلسلے کو دیکھتے رہیے. امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد ورو تحریک جاری رہے گی، مسجد ورو تحریک جاری رہے گی، مسجد ورو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. محبتوں کے چور چگل خور چگل خور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری.